الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ آیت مقدسہ کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اور اس کا کانٹیکسٹ اور شان نزول جو ہے وہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، لیکن قرآن عظیم چونکہ قیامت تک کی ہدایت کے لیے لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ کوئی خاص ہوتا ہے اور اس واقعے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم نازل ہوتا ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مقدسہ میں جو موجود الفاظ ہیں یہ غزوہ بدر سے متعلق نازل ہوئے، اور چونکہ غزوہ بدر اسلام کی آبیاری میں نشر و اشاعت میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بعد مسلمانوں کو ایک بہت طاقت اور قوت حاصل ہوئی اور اسلام کی تبلیغ، ترویج اور سلطنت اسلامیہ کے قیام کا راستہ ہموار ہوتا چلا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج کے ذریعے سے انہیں کامیابی عطا فرمائی، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کامیابی محض اللہ کا فضل ہے، اور یہ اس لیے حاصل ہوئی کہ مومنین نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، اور تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے خود کو روک لینا، اور جن چیزوں کا خالق کائنات نے حکم ارشاد فرمایا ہے ان کو پورا کرنا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو جب انسان تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے خود کو متصف کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید غیبی مدد کی صورت میں، حتیٰ کہ فرشتوں کے نزول کی صورت میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، تو یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں پر فرشتے نازل ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست اور مقدس اور عظمت والے صحابہ تھے، تو وہ اللہ کے حبیب کے ساتھ تھے اور ان پر فرشتے اترے، وہ اس لیے اترے کہ انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر کہ جہاں پر کفار کا لشکر بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہا تھا، اور یہاں پر مسلمانوں کی فوج میں صرف 313 افراد تھے، وہ بھی بے سر و سامان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، اور فرشتوں کی فوج اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ تو قاعدہ کلیہ یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ تو بھی اگر چاہے تو آج بھی تیرے لیے فرشتوں کی فوج اتر سکتی ہے، تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو فرشتے آج بھی تیری نصرت کو آ سکتے ہیں اگر تو اس بات کا کامل یقین رکھے کہ خدا ہے، کوئی ہے جو بڑی عظمت، بڑی بلندی اور بڑے رتبے والا ہے، اور وہ ایسا عظیم ہے کہ اس نے اپنے علم اور اپنی قدرت سے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عطا فرما دے اور جب چاہے جس سے چاہے چھین لے۔ قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء۔ اے پیارے حبیب، آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہی ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک میں اس کی صفات کے ذریعے سے بندہ غور و تفکر کر کے اپنے ایمان کو جب درجہ کمال پر پہنچا دیتا ہے تو ہر وقت اس کے ذہن میں یہ تصور رہتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے جو مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو جب یہ یقین کامل ہو جائے اور خالق کے دیکھنے کا تصور پختہ ہو جائے تو پھر انسان خالق کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ اس کے دیکھنے کا تصور اتنا پاکیزہ ہے کہ وہ انسان کو خود پاکیزہ کر دیتا ہے اور اس کے لیے تزکیہ نفس کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتہ کے ذریعے سے ان آیات کو تلاوت فرمایا کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے دلائل تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے دلائل تھے اور ایمان بالآخرت کے دلائل تھے۔ تو ان آیات کی تلاوت کے ذریعے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے دل میں ایمان کا ایک چراغ روشن فرما دیا، اور یہ چراغ جب مضبوط الاؤ بن گیا تو اس ہی ایمان کے چراغ نے لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کر دیا۔ اس لیے کہ ایمان باللہ اور عمل صالح کا لازمی تعلق ہے، منطقی اور بنیادی تعلق ہے کہ جس شخص کا اللہ کی ذات پاک پر ایمان کامل درجے میں ہوگا کہ کوئی ہے جو مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، کوئی ہے جو میری گرفت فرما سکتا ہے، کوئی ہے کہ اس ہی کا ارادہ اس ساری کائنات میں چل رہا ہے اور اسی کی سلطنت جاری و ساری ہے۔ تو جب یہ اعتقاد اور یقین انتہائی پختہ درجے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان کو عمل صالح پر ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع فراہم کیا رمضان کی صورت میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں کہ ایک بہت مبارک اور برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ کے حبیب اللہ کی طرف سے دی ہوئی سچی خبروں کو ہم سے بیان فرما رہے ہیں، اور وہ اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ بہت عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اب ہمیں توجہ یہ کرنی چاہیے کہ اس عظمت والے مہینے کی کما حقہ ہم نے اس کا اثر قبول کیا یا نہیں کیا۔ اگر اثر قبول کیا ہے کہ اس ڈیو پروسیس سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزارا ہے، اس مشقت بھرے مہینے سے جو ہمیں گزارا ہے، جس میں دن میں بھوک پیاس کو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے برداشت کیا اس ہی کی توفیق کے سبب، اور رات کا قیام کیا اور قرآن کی تلاوت کی اور جو ذکر و اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم کر سکے وہ ہم نے کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی، اور اس کے بدلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو جنت کی بشارت دی۔ تو ان کے لیے مبارک بات کا دن ہے، ان کے لیے یہ عید کا دن ہے جو اس مہینے میں رمضان المبارک کی قدر کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سر جھکانے میں کامیاب ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر سے اترتے ہوئے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی آپ اترے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی اترے اور فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی حضور کوئی دعا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے آمین فرمائی، تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 باتیں جبریل امین نے دعائے ضرر فرمائی، اور ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ یا اللہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ جبریل امین نے دعا کی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا لے تو رحمت للعالمین، جو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک رحمت ہی رحمت اللہ نے انہیں بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو
تو یہ وہ جبریل امین کی دعا تھی جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہونے کے باوجود دعا فرما رہے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سر آنکھوں پر رکھا اور اس مشقت کو برداشت کر لیا، اس کے لیے جنت کے انعامات ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے، کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ اب تو عیش و عشرت کی زندگی گزار، اور ایسی زندگی کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس کے انعامات اور نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی دل پر ان کا خیال اور خطرہ تک نہیں گزرا ہے۔ تو جو کامیاب ہو گئے، جو اس مشقت سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے، ان کے لیے نوید اور خوشخبری ہے، اور جن لوگوں نے اس ماہ مقدس کی قدر نہیں کی ہے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ کورونا وائرس کی صورت میں گویا کہ موت ہمارے دروازے پر کھڑی ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس ماہ مقدس میں لوگ گٹکے کھا رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی خوف خدا نہیں ہے کہ ایک تو گٹکا کھا رہا ہے، روزہ ترک کیا ہوا ہے، دوسرا کھلے عام لوگوں کے سامنے بے باکی سے یہ عمل کر رہا ہے، یعنی احترام رمضان بھی اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ کیا سمجھتا ہے؟ جس نے روزے نہیں رکھے اور جس نے اس رمضان کی قدر نہیں کی، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اگر وہ جوان ہے تو یہ جوانی کی طاقت اس کو بچا لے گی؟ آج اعضا کام کر رہے ہیں تو یہ چوڑا سینہ کر کے کھڑا ہوا ہے گویا کہ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ مجھے کون پکڑ رہا ہے۔ لیکن اس لیے نہیں پکڑ رہا، پکڑ نہ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خالق کا، اللہ تعالیٰ کا چہیتا بندہ ہے، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ اس کی گرفت فرمائے، یا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ اس کا فلاں بندہ رمضان المقدس کی ناقدری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اس کے لیے یہ وقت کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کا تو ایک دن میدان محشر کا 50,000 برس کا دن ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ چند لمحات جو کہ بہت مختصر سی زندگی ہے انسان کی، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ جب چاہے گرفت فرما سکتا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے، اسی لیے تو اس نے رمضان کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہمیں ایک مشقت سے گزار کر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت ہم میں پیدا کر کے ہمیں اپنی فرما برداری کے لائق اور قابل بنا دے۔ اسی لیے روزے کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے آخر میں اس کا نتیجہ ذکر کیا، لعلکم تتقون، کہ جب تم نے ایک پورا مہینہ مشقت میں گزار دیا اور محنت کی ہے، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہونی چاہیے۔ اب جو شخص یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی کو چیک کرے کہ اگر رمضان کی زندگی میں، رمضان سے پہلے کی زندگی میں اگر جھوٹ، فراڈ، رشوت، ظلم، لوگوں کو تکلیف دینا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناقدری کرنا، نمازیں قضا کرنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا پایا جا رہا تھا، اور رمضان کے بعد بھی اگر یہی حال ہے تو وہ جان لے کہ رمضان سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ ذکر فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف یہ مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ ہمیں مشقت میں اور بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے بھیجے تھے، نہیں۔ تو ایک وہ شخص ہے جس نے سرے سے روزے ہی نہیں رکھے، اسے چاہیے کہ ابھی بھی سانس چل رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنی ان روزوں کی قضا کرے۔ آپ نے دیکھ لیا نا، جہاز کا حادثہ 2 دن پہلے ہی ہوا ہے۔ یہ کیسا حادثہ ہے کہ جس میں تقریباً جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، بچے ہلاک ہوئے ہیں، عورتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ تو کیا ہم لکھوا کر آئے ہیں کہ کوئی 70 80 90 برس کی عمر ہوگی تب ہی، جب داڑھی بالکل سفید ہو جائے گی اور بھووں کے بال بالکل سفید ہو جائیں گے، اس وقت جو ہے ہماری موت آئے گی؟ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم اگلا لمحہ ہماری زندگی میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ازلی لے کر آتا ہے، یہ کسے معلوم ہے؟ لہٰذا متنبع ہونا چاہیے۔ آپ غور فرمائیے کہ جب جہاز کے گرنے کی کیفیت ہوگی تو وہ کیسا خوف ہوگا،
جو ان پر طاری ہوگا، اور ان میں جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ مطمئن ہوں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے اور ہماری موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو وہ زندگی میں جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن خطا کار میں بھی دو قسم کے ہیں کہ ایک خطا کار ایسا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ انسان ہے، بتقاضۂ بشریت اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ایک وہ ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے تو سر جھکاتا ہے یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی، یہ ایک خطا کار ہے، اور ایک ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے سبھی تو کر رہے ہیں ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا، یہ زیادہ خطرے میں ہے۔ لہٰذا بتقاضۂ بشریت غلطی بھی ہو جائے تو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا دینا چاہیے، یہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے، پیغام یہ ہے کہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ رمضان ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آیا۔ رمضان ہمیں بدلنے کے لیے آیا تھا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے اور تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ کو ہمیں معاذ اللہ مشقت میں مبتلا کرنے میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انفعال کی صفت سے پاک و صاف ہے، وہ کسی کا اثر قبول نہیں کرتا کہ مزہ آ رہا ہے مزہ نہیں آ رہا، وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ کسی مخلوق کی کیا مجال کہ خالق پر اثر کر سکے کہ جو بعد میں ہمارے سے وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ کو گویا کہ کوئی مزہ نہیں آتا کہ وہ ہمیں مشقت میں مبتلا فرماتا ہے، بلکہ ان اعمال کے ذریعے سے جب ہم اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں کہ انسانی جسم کو تو ہم نے پال کر بہت بڑا کر لیا، تو اس میں کیا کمال کر لیا کہ اس کو خوراک فراہم کریں گے تو جسم تو بڑا ہو جائے گا۔ ایسے تو کتے بلے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، ایسے تو جانور کو بھی خوراک ملے گی اور اس کی جسمانی ضرورت پوری ہوگی تو جسم تو اس کا بھی بڑھ جائے گا۔ ہمارا بھی جسم بڑھ گیا ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے، لیکن ہم ہمہ وقت اپنے اس جسم کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی روح کی ضرورت کو پورا کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی جو فرضیت ہم پر لازم کی ہے، اس میں جسمانی تقاضے ترک ہو رہے ہیں۔ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، جسمانی تقاضا ترک ہو رہا ہے، ہمیں منع کر دیا گیا۔ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، جسمانی تقاضا ہے، ہمیں روک دیا گیا تاکہ یہ جسمانی تقاضے ختم ہوں تو انسان کی روح مضبوط ہو۔ جب روح طاقتور ہوتی ہے تو وہ خالق کائنات سے تعلق قائم کرتی ہے، اور ہم اپنے جسمانی تقاضوں کو وہ جو چاہے گا اندر سے بس خواہش بیدار ہوگی اور لپکیں گے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، لیکن روحانی طاقت کے لیے انسان کوئی کوشش کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے آپ پر یہ توجہ کریں کہ جس شخص نے اس رمضان المبارک کی وجہ سے اپنی زندگی کو بدل لیا، حقیقتاً رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور نوید لے کر آیا ہے، اور اس ہی شخص کے لیے یہ عید کا مبارک مہینہ، یہ عید کا مبارک دن ہے اور یہ عید کے مبارک ایام ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور کم سے کم اتنا تو ضرور کریں کہ کسی ایک غلطی کو، کسی ایک کوتاہی کو جو ہم رمضان سے پہلے کر رہے تھے اس کو ترک کر دیں۔ اگر کوئی جھوٹ بولنے کا عادی تھا تو رمضان کے بعد وہ یہ عہد کر لے کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچا کرتا تھا تو اب یہ وعدہ کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اب میں جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال نہیں بیچوں گا۔ اسی طرح سے کسی پر ظلم کرتا تھا رمضان سے پہلے تو اپنا محاسبہ کرے اور رمضان کے بعد اس قبیح صفت کو ترک کر دے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناقدری کر رہا تھا کہ نمازوں کا فقدان تھا، نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، تو خدا را کوشش کریں کہ رمضان المقدس کا ہماری زندگی پر یہ اثر ظاہر ہو کہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے اور ہم اس بات کا ارادہ اور پختہ یقین اور پختہ ارادہ رکھتے ہیں، عزم رکھتے ہیں، تو یقین جان لیجئے کہ یہ رمضان المقدس جو ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ بہاریں لے کر آیا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال ہمیں یہ مہینہ میسر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ بہت سارے لوگ تھے جو جوان تھے، جہاز میں سفر کر رہے تھے،
انہیں بالکل وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ بس ہماری اجل قریب آ چکی ہے، اب وہ اگلے سال ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، اور ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو اگلے سال اس رمضان کی برکات سے فیض یاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ گزر چکا سو گزر چکا، لیکن اب بھی وقت یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب موت کا وقت آئے اور ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں اپنی گزاری ہوئی زندگی پر پچھتاوا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا کڑا احتساب کر کے راہ اعتدال کو اور راہ عمل کو اور راہ تقوی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔